بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب کبھی بھی چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا ہے تو اس موقع سے ایک سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ ہم نماز کس طریقے سے پڑھیں۔ چاند گرہن کے موقع سے نماز کس طریقے سے پڑھے اور سورج گرہن کے موقع سے نماز کس طریقے سے پڑھے۔ اس کے تعلق سے اور بھی بے شمار سوال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ ہم چاند گرہن کے موقع سے جو نماز پڑھیں گے وہ کتنی رکعتوں پر مشتمل ہوگی۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس نماز کی نیت کس طریقے سے کی جائے گی، اور تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اس نماز کو کس وقت پڑھیں، کس وقت اس نماز کو ادا کریں۔ اور چوتھا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم چاند گرہن کی نماز پڑھیں تو قرات آہستہ آواز میں کریں یا زور سے قرات کریں۔ اور پانچواں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس موقع سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو کیا آذان دیں گے، اقامت کہی جائے گی یا نہیں کہی جائے گی۔ اور چھٹا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ چاند گرہن کے موقع سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یا انفراداً اکیلے پڑھیں گے۔ ان سارے سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں رکھوں گا اور مکمل طریقہ آپ تک پہنچاؤں گا کہ چاند گرہن کے موقع سے ہمیں نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیے، چاند گرہن کے موقع سے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سورج گرہن کے موقع سے پڑھی جانے والی نماز سے الگ ہے۔ سورج گرہن کے موقع سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جماعت ہو، جماعت کے ساتھ اس نماز کو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے امام شافعی علیہ رحمہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند گرہن کے اندر جماعت نہیں ہے، انفراداً تنہا تنہا آپ چاند گرہن کے موقع سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ دونوں نمازوں میں جماعت کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ ساتھ خطبے کے بھی قائل ہیں کہ اس نماز کے اندر خطبہ بھی دیا جائے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ ان دونوں نمازوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عام نفل نماز کی طرح چاند گرہن کی نماز ادا کی جائے، جس کو اصطلاح شرع میں صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے۔ تو جب چاند گرہن لگے تو اس موقع سے آپ 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے پڑھیں، اور کس وقت پڑھیں؟ جس وقت آپ دیکھیں کہ چاند پہ گرہن لگ گیا ہے، چاند کی روشنی ختم ہو گئی ہے، تو اسی وقت آپ اس نماز کو پڑھیں گے۔ لیکن خیال رہے، اگر چاند گرہن مکروہ اوقات میں ظاہر ہوا، مکروہ اوقات میں چاند گرہن لگ گیا، تو اس موقع سے صلاۃ الخسوف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس موقع سے چاند گرہن کے تعلق سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس وقت مکروہ اوقات میں اگر چاند گرہن لگ جائے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اس موقع سے نماز نہ پڑھ کر ذکر وغیرہ اور دیگر عبادتوں میں مشغول رہے، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ تسبیحات میں آپ مشغول رہیں۔ تو وقت وہی ہے جب چاند گرہن لگ جائے اسی وقت آپ چاند گرہن کی نماز پڑھیں، اور نیت آپ اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الخسوف کی، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ عام نفل نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہی سیم طریقہ چاند گرہن کی نماز کا ہے، بس فرق ہے تو نیت کا، بس فرق ہے تو وقت کا، بس نیت کا فرق ہے۔ آپ دل کے اندر بھی اگر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں صلاۃ الخسوف پڑھ رہا ہوں، میں چاند گرہن کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں، بس کافی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ اس موقع سے اذان دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اقامت کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ چاند گرہن کے موقع سے جو نماز پڑھی جاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت شرط نہیں ہے، اکیلے آپ نماز پڑھیں گے، تنہا آپ نماز پڑھیں گے، تو اس صورت میں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ہی چاند گرہن کے موقع سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس موقع سے اذان دینے کی اجازت ہے، اور نہ ہی سورج گرہن کے موقع سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس موقع سے اذان اور اقامت کہنے کی اجازت ہے۔ ہاں، یہاں تک علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسری صورت، کوئی دوسری شکل اختیار کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ ایک جگہ سورج گرہن کے موقع سے جمع ہو کر نماز ادا کر سکے، لیکن اذان اور اقامت کی اجازت
نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سوال ایک یہ کیا جاتا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع سے جب ہم نماز پڑھیں تو اس نماز کے اندر جو قرات کریں وہ قرات زور سے کریں یا آہستہ آواز میں کریں۔ تو دیکھیے چاند گرہن کی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ایک نفل نماز ہے، اور نفل نماز کے اندر آپ آہستہ آواز میں قرات کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے، جبکہ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ کا یہ کہنا ہے کہ چاند گرہن کی نماز جب آپ ادا کریں تو زور سے قرات کریں، زور سے قرات کرنے کا حکم ہے۔ تو اس اختلاف سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اگر آپ زور سے قرات کر لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور آہستہ قرات کر لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ نفل نماز میں دونوں صورتیں بالکل صحیح اور درست ہے۔ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور نفل نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اگر زور سے قرات کرنا چاہیں تو آپ زور سے قرات کر سکتے ہیں، اور اگر آہستہ قرات کرنا چاہیں تو آہستہ بھی قرات کر سکتے ہیں۔ لیکن افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ جب آپ نفل نماز پڑھیں تو آہستہ آواز میں قرات کریں، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔